السلام علیکم۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر ما تجلت به بلادنا الامجاد والبطولات، اللہ اکبر ما تلاحمت في التحديات أسرة الإمارات، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيدنا محمد رسول ونبينا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو اور ہمارے تمام نوجوان ساتھیوں، اس وقت متحدہ عرب امارات اور اس کے قرب جوار کے سنی مسلم ملک کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ان سے کس طرح سے نپٹا جائے اور کیسی کامیابی اور نجات ملے، اس سلسلے میں چند باتیں خطبے کے اندر آئی ہیں، آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو انہیں یاد رکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے دوستو، نجات کے لیے تقوی ضروری ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب العالمین نے اعلان کیا کہ جو لوگ تقوی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ نے فرمایا نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کوئی ان کا نقصان ہوتا ہے۔ دعا کرو سب کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، رسول کی نافرمانی سے بچیں، اور برائیوں اور منکرات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سب سے بڑا تقوی یہ ہے اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی مصیبت مبتلا کیا ہے تو اس سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے تقوی بتایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین تقوی کی برکت سے اس کی مشکلات دور کرتے ہیں اور آنے پر والی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے ایمان والو یاد رکھنا اللہ رب العالمین متقین کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کی مدد کرتے ہیں۔ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کرے۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ نمبر 2، میرے بھائیو، انسان کے سامنے اگر کوئی مشکلات، کوئی پریشانی اور کوئی ایسے تحدیات اور چیلنج کیے جائیں تو جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت آسان ہے، لیکن جواب دینے کے پہلے انسان غور فکر کر لے، حکمت اپنائے کہ ابھی جواب دینے میں منہ توڑ اس میں فائدہ ہے یا کدھر صبر کر لینے میں اللہ رب العالمین نے زیادہ خیر رکھی ہے۔ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے انسان جوش اور خروش سے کام لینے کے بجائے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے دور اندیشی اور حکمت سے کام لے۔ جہاں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہم حکمت سے کام لیں گے اور دور اندیشی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں حکمت اور تحمل اور بردباری اور سنجیدگی عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے حکمت دیتے ہیں بہت بڑی دولت عطا ملتی ہے اسے، اور اللہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور بہت ساری بھلائیوں سے مارا مال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ مہا شیطان جو آج کے شیطانوں سے بھی بڑا شیطان جالوت تھا،
اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ دنیا سے مسلمانوں کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے طالوت کو کھڑا کیا اور اپنے داؤد نامی اب نبی ہیں یا کوئی اور داؤد علیہ السلام تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کھڑا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا علم اور حکمت اور تحمل اور بردباری کے سبب سے اللہ رب وقتل داؤد جالوت، وہ جالوت مہا شیطان جو آج کے شیطانوں سے بڑا شیطان تھا، اس بدبخت کو اللہ رب العالمین نے حکمت دیا ہے داؤد کو، اور اپنے حکمت کی بنا پر ایسا دنیا سے تہس نہس کر دیا کہ آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ رب العالمین صبر و تحمل اور حکمت سے کوئی کام لیا جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے پہلے سنجیدگی سے غور کر لیا جائے کہ آخر اس کا جواب دینے میں بہتر ہے یا کہ تھوڑا سا صبر کرنے اور اللہ رب العالمین کے تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے، جوش اور خروش سے کام لینے سے بچائے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے، اگر کوئی معاملہ ہو تو مسلمان ایک ہو جائیں، ایک بن جائیں اور مقابلے کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے ایک دیوار شیشہ پروئی دیوار کے مانند ہو جائیں، اللہ رب العالمین ضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا صفن کانہم بنیان مرصوص، یہ اہل حق جو کتاب و سنت اور اسلامی تعلیمات کے آسمانی تعلیمات کے جو علم بردار ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ آپس میں لڑیں، اگر دشمن کا معاملہ آتا ہے تو وہاں سب مقابلے کے لیے ایک شیشہ پروئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے۔ دعا کرو ہم سب کے اندر اتحاد پیدا کرے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہمارے اندر اتفاق رہے، اتحاد رہے، ہم ایک ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ید اللہ علی الجماع، جو متفق ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے واللہ لا یہدی الکید الخائنین، خیانت کرنے والے، دغا بازی کرنے والے، فراڈ کرنے والے اور امت مسلمہ کے ساتھ نمک حرامی اور نمک حرامی اور بے وفائی کرنے والے، نام لے اسلام کا اور کام فرعون کا، نام لے آل رسول کا اور سارا کردار ہو شیطانوں کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے مکاروں کو، دغا بازوں کو اور نمبری ڈاکوؤں کو، جان اور ایمان کے دشمنوں کو اور اہل سنت والجماعت کے جو اصل اسلام کے علم بردار ہیں ان کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یہدی کید الخائنین، اللہ سب کو چھوڑ دیتا ہے لیکن خیانت کرنے والے، نمبری دھوکہ دینے والے، دغا بازوں والوں کو، دغا بازی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں بناتا۔ اور انشاءاللہ ان قریب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہو، رسول کے ساتھ خیانت کیا ہو، صحابہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہو، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیا ہو، ہمیشہ ساری زندگی کفار کا، مشرکین کا ساتھ دیتا رہا، ایسے مکار اور ایسے خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تھوڑا سا انتظار کریں اور پھر ایک بات اور بتائیں، ہمارے بہت سارے بھائی جوش میں آ جاتے ہیں اور ایسے بڑا کامیاب، اتنا مار دیا، اتنا مار دیا، اور یہ ہے بڑا اسلام۔ شیطانوں کا، خیانت کرنے والوں جو اللہ کے رسول کا نہ ہو، صحابہ کا نہ ہو، تابعین کا نہ ہو، جو قرآن میں خیانت کرے، اللہ کے رسول کی وحی میں خیانت کرے، اسلام میں خیانت کرے، خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن مجید کے اندر اے نبی خبردار وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خبردار آپ جو خیانت کرنے والے ہوں، جنہوں نے وہ قرآن سے لے کر کے، رب سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اللہ کا خبردار ان کی وکالت نہ کیجیے گا، ان کی تعریف نہ کیجیے گا، ان کے بعد بھی یہی بتائیے گا وہ ایک ہی ملک ہے جو اسلام کا علم بردار، بلکہ ایک ہی ملک ہے جو
فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خبردار اے نبی آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت کبھی نہ کریں، ان کی تعریف کبھی نہ کریں اور ان کے فکروں کو آگے کبھی نہیں بڑھائیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو خیانت سے بچائے۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال، مسلمان قتل و غارت خوریزی سچا مسلمان کچھ نہیں کرتا، امن و امان چاہتا ہے، لیکن اگر اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور دنیا سے سنی مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا فرض کرا دیا۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر بھی اللہ نے جواب دینا فرض قرار دیا ہے، مقابلہ کرو ان کا۔ اور فرمایا گھر سے تھوڑی سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ضرور رکھے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نمبر 6، رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی، اسلام کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول کو خوب مضبوطی سے آپ تھام لیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی۔ فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ نمبر 7، والبلد الطیب، پاکیزہ زمین سے فائدہ، پاکیزہ زمین سے، پاکیزہ باغ سے، پاکیزہ کھیتی سے اناج اور غلہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہی ہوتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکیزہ زمین اچھی پیداوار دیتی ہے۔ اگر انسان کے ماں باپ اچھے ہیں، ایک ملک کے بڑے لوگ اچھے ہیں تو ان ماں باپ اچھے ہیں، مسلمان قوم اچھی ہے تو اس سے نسل جو آتی ہے وہ بھی اچھی ہی پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرو ہم سب کی اصلاح کرے، ہر مسلمان کو موحد بنائے، متبع سنت بنائے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ تقوی اور علم حکمت عطا کرے۔ میرے بھائیوں تو ضروری ہے اس بات کی، الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے قیادت میں جب اچھے لوگوں نے ملک کے ساتھ وفاداری، قوم کے ساتھ وفاداری، یہاں سے بسنے والوں کے ساتھ وفاداری کو ثبوت دیا تو جب موقع آیا لڑنے کا تو ان کی قوم بھی الحمدللہ بہترین انداز سے دفاع کی، ملک کی، جان کی، مال کی، اور یہاں دنیا سے آئے ہوئے انسان جو امارات میں بستے ہیں ان کے لیے بھی بہترین انتظام کیا۔ نمبر 8 اور آخری چیز میرے بھائیوں، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل، جو مصیبتیں آئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اس میں بھی اللہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور دعا کرو گے تو آنے والی بلائیں بھی اللہ تعالیٰ تم سے روک لیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر دعا نہ کریں تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ دعا نہیں کرتے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور دعا کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اللہ نے بیان فرمایا ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل اور خوار کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ہم دعا کریں سب سے بڑا
اسلحہ اور سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے ایمان والوں کو یہ دیا ہے۔ یہ 8 باتیں یاد رکھیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس ملک کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، تمام مسلم ملکوں کو ہر قسم کے فتنوں سے رب العالمین بچائے، اور دنیا میں ہم یہاں جو ہیں ہمارا بھی حق ہے کہ کم سے کم ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہر بھلا ہر آفت سے رئیس الدولہ کو اور ان کے اعوان و انصار کو، حکام امارات کو اور ان کے خلفاء اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں پورے خلیج میں، اللہ رب العالمین تمام کے جان کے مال کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار و شفا کلی عطا فرما۔ رب العالمین رئیس الدولہ ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما۔ نوجوان جو اپنی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں دفاع کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق دے، اور ہر پوری امت کو اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور جو کھڑے ہیں مقابلے میں اللہ ان کو مزید ہمت دے، اور ہم سب کی دعائیں قبول کر کے اللہ ان کو غلبہ عطا کرے، اور جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے نام اسلام کا لے کر کے برباد کرتے ہیں، اللہ ان کا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہر بھلا ہر آفت سے مسلمانوں کو بچائے۔ رب العالمین ہم اس ملک کو اور دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان نصیب فرما اور ہر بلا آفت سے بچائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔